محترم سامعین، میں آپ کو ایک زبردست وظیفہ بتانے جا رہا ہوں۔ ایسا وظیفہ ہے اللہم یا لطیف۔ محترم سامعین، یہ اللہ جل شانہ کا خوبصورت نام ہے لطیف، یہ اسم اعظم ہے۔ بعض علماء فرماتے ہیں کہ جو لوگ پریشان ہیں، جو لوگ بے اولاد ہے، جو لوگ بے نکاح ہے، جو لوگ قرض دار ہے، یا جو لوگ پریشانیوں میں ڈوبے ہوئے ہیں، اس کے لیے یہ وظیفہ بہت لاجواب ہے۔ لیکن اس کے دو طریقہ کار ہے محترم سامعین۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ میرے سارے مشکلات، سارے حوائج اللہ جل شانہ اپنے دربار سے پورا فرمائے، تو اس وظیفہ کو کرنا ہے۔ اس طریقے سے کرنا ہے، دو طریقے ہیں اس وظیفے کے، تو انشاءاللہ میں آپ کو مختصر بتانے جا رہا ہوں۔ اس سے پہلے اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو مہربانی کر کے ہم آپ کو بہت دعائیں دیں گے۔ ہمارا چینل نیا ہے، اس کو سبسکرائب کریں انشاءاللہ کہ آپ کو بہترین وظائف اور بہترین مجربات آپ کو بر وقت مل جائے، اور اب آپ اپنے مشکلات اس کے ذریعے سے حل کروا لیں۔ اللہ جل شانہ مشکلات انسانوں پر لاتا ہے، اکثر دو وجہ سے مشکلات آتے ہیں محترم سامعین، دو وجہ سے۔ ایک وجہ یہ ہے کہ انسان گناہ کرتا ہے تو گناہ کے بدولت اس پر اللہ جل شانہ پریشانیوں کو پریشانی میں مبتلا کر دیتا ہے۔ اور دوسرا وجہ یہ ہے محترم سامعین کہ ایک اللہ جل شانہ کے رضا کے سبب کے لیے انسان پر مشکلات آتا ہے۔ تو اگر ہم گناہگار ہیں تو جو بھی گناہ ہم کرتے ہیں، چپ کے کرتے ہیں یا کلم کرتے ہیں، تو اس سے توبہ کر لے، فوراً توبہ کر لے کہ اللہ اے رحیم، اللہ میرا اللہ ایسا محبوب رب ہے محترم سامعین کہ ہر کوئی ایک دوسرے سے محبت کرتا ہے، عوض کے لیے محبت ہوتا ہے نا۔ ماں کا محبت کسی عوض کے لیے ہوتا ہے، اور اپنی بیوی کا محبت کس وجہ سے ہوتا ہے، اپنے بھائی سے محبت کرتا ہے کسی وجہ سے کرتا ہے کہ یہ میرا فلاں کام آئے گا۔ ایسے ہر چیز جو آپ سے محبت کرتا ہے، ہر کوئی بندہ آپ سے محبت کرتا ہے تو کسی وجہ سے کرتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو اللہ جل شانہ بے عارض و بے لالچ ہم سے بہت محبت کرتے، ہم کو بھی چاہیے کہ اللہ جل شانہ سے محبت کر لے، اللہ جل شانہ سے یاری لگائے۔ قسم باللہ، جس نے بھی اللہ سے یاری لگایا ہے، جس نے بھی اللہ سے دوستی لگایا ہے، تو انسان ہر پیڑ میں، ہر جگہ میں اللہ جل شانہ نے اس کو سرخور کیا ہے، اس کو کامیابی دیا ہے، دنیا اور آخرت میں انشاءاللہ وہ انسان کامیاب ہوگا، ٹھیک ہے۔ تو اپنے خواہشاتوں پر قدم رکھ کر دوسرا قدم جنت میں ہوگا۔ اور بہترین انسان وہ ہے جو جہنم کے آگ سے اللہ اس کو بچائے اور جنت میں داخل کرے، بہترین انسان ہے۔ تو ہمارے بھی یہ آرزو ہے، تمنا ہے، اللہ جل شانہ نے ہمارے لیے فائدہ فرمایا ہے۔ بہر کیف میں نے عرض کیا کہ انشاءاللہ آپ کو دو طریقوں سے اللہم یا لطیف کا وظیفہ بتاؤں گا۔ ایک طریقہ تو یہ ہے، علماء فرماتا ہے کہ اگر جو شخص پریشان حالہ ہے، مصیبت میں ہے، کسی تکلیف میں ہے، تو اس کو چاہیے کہ روزانہ 1000 مرتبہ اللہم یا لطیف اس کا ورد کرے، ٹھیک ہے نا۔ اس سے پہلے 11 مرتبہ درود ابراہیمی، اس سے بعد میں 11 مرتبہ درود ابراہیمی، اور درمیان میں تقریباً 1000 مرتبہ اللہم یا لطیف۔ محترم سامعین، انشاءاللہ اس کے بعد دعا کریں، جو بھی آپ کے حاجات ہیں، مشکلات ہے، اللہ جل شانہ حاجت روا ہے، مشکل کشا رب ہے، ہمارے محبوب رب ہے۔ اللہ جل شانہ کے سوا ہمارا کوئی حاجت روا نہیں، کوئی مشکل کشا نہیں، ٹھیک ہے۔ صرف اللہ جل شانہ ہے جو ہمارے تکلیف کو، ہماری مصیبت کو، ہمارے حاجت کو، ہماری نکاح کو، ہمارے محبت کو، ہمارے قرض کو، ہمارے پریشانیوں کو، ویزے کو، جس بھی مسئلے ہیں، وہ سارے مسئلوں کا حل واحد اللہ جل شانہ کے ہاتھ میں ہے۔ یہ بات ہمارے ذہن میں آئے۔ دوسرا طریقہ اللہم یا لطیف کا یہ ہے محترم سامعین کہ اس وظیفے کے 1,25,000 مرتبہ پڑھنا ہے، ٹھیک ہے۔ علماء فرماتے ہیں جو بھی مصیبت ہو یا تکلیف ہو، یا جس کی اولاد نہیں ہو، یا اولاد ضائع ہوتی ہے، یا کوئی دوسرا مسئلہ ہے، دوسرا پرابلم ہے، ہر کسی کا الگ الگ مسئلہ ہوتا ہے، الگ الگ پرابلم ہوتا ہے، تو اس مسئلے کے لیے، اس پرابلم کے حل کے لیے انشاءاللہ 1,25,000 مرتبہ اور اس وظیفے کو کرو، ٹھیک ہے۔ روزانہ جتنا بھی آپ کرتے ہیں، مطلب مثال کے طور پر آپ روزانہ 1000 مرتبہ پڑھتے ہیں،
تو انشاءاللہ 125 دن میں یہ پورا ہو جائے گا، ٹھیک ہے۔ 1000 مرتبہ، اگر 2000 مرتبہ پڑھتے 3000، تو ایک کاغذ پر اپنے بالفین کے ساتھ یہ اپنے پاس رکھ لیں، اس پر یہ نوٹ کر لے کہ میں نے آج اتنا دفعہ پڑھا ہے، کل اتنا دفعہ پڑھا ہے، پرسوں اتنا دفعہ پڑھا ہے، تو آپ کی حساب کتاب میں انشاءاللہ کمی نہیں آئے گا۔ انشاءاللہ ایک دن آئے گا کہ آپ کا 1,25,000 مرتبہ اللہم یا لطیف کا ختم پورا ہو جائے گا، اور انشاءاللہ اس کے درمیان میں اللہ جل شانہ آپ کا یعنی حاجت پورا کرے گا، آپ کا انشاءاللہ مسائل ہے، جو پرابلم ہے، اللہ جل شانہ اس کو پورا فرما دیں گے۔ انشاءاللہ ہم کو بھی دعائیں کرے، ہم آپ کو بہت دعائیں کریں گے کہ اللہ جل شانہ آپ کو خوش رکھے ہمیشہ، اللہ جل شانہ آپ کے سارے حاجات کو پورا فرما لے۔ جہاں بھی آپ ہو، انڈیا میں ہو، بنگلہ دیش میں ہو، پاکستان میں ہو، تو انشاءاللہ ہم آپ کو دعائیں کریں گے، مدرسے میں بھی کریں گے، ایسا بھی کریں گے، آپ ہم کو دعائیں کریں، ہم آپ کی دعائیں کریں۔ انشاءاللہ غائب کے لیے دعا قبول ہوتی ہے۔ میں آپ کو نہیں پہچانتا، آپ مجھے نہیں پہچانتے، یہ محبت اللہ تعالیٰ کے لیے ہے، یہ دیکھنا اور سننا یہ اللہ تعالیٰ کے لیے ہے۔ تو اللہ جل شانہ ہمارا انشاءاللہ اس عقیدت اور محبت کو انشاءاللہ ہم اللہ جل شانہ کے عرش کے سائے میں انشاءاللہ ہوں گے، ٹھیک ہے۔ جس کا اکٹھا ہونا اور جس کا الگ ہونا اللہ کے لیے ہوگا، تو انشاءاللہ یہ جنت کے یعنی عرش کے سائے میں قیامت کے دن ہوں گے۔